لوگوں نے جاہ اور ذات کے وسیلے کے لیے ایک حدیث بھی بیان کی ہے. یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی. حدیث کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو بیان کیا. اس حدیث کے سلسلے میں ایک صاحب عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، عمر بن خطاب کے غلام تھے اسلم، ان کے پوتے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم اس روایت کو بیان کرتے ہیں. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی، کون سی غلطی؟ ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنایا. کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کیا تو کہا، پریشان تھے، یہ اے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے اسألک بحق محمد، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میری بخشش کر دے، میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم، کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، تو نے کیسے جانا محمد کون ہے حالانکہ محمد نے ان کو ابھی پیدا ہی نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور میرے اندر تو نے اپنی طرف سے روح ڈالی، میں نے سر اٹھایا تو دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک، ہم نے جان لیا کہ تو اپنے نام کے ساتھ لگا نہیں سکتا مگر اس کا نام جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب. اللہ رب العالمین نے فرمایا، غفرت لک، میں نے بخش دیا، ولولا محمد لما خلقت، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اردو میں کہتے ہیں نا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اب اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اس حدیث کے اندر. پہلی خرابی یہ کہ حدیث موضوع اور گڑھی ہوئی ہے. امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور میں نے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کی یہ پہلی حدیث اپنی کتاب میں داخل کی ہے، اور یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. علامہ ذہبی نے ان کی اس کتاب پر استدراک کیا ہے، مطلب جو ان کی غلطیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بل ہوا موضوع، بلکہ یہ حدیث گڑھی ہوئی، اور عبد الرحمن یہ انتہائی کمزور. اور اس کی روایت میں عبداللہ ابن اسلم الفہری ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القاعدۃ الجلیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس کے صفحہ 79 پر فرماتے ہیں کہ حاکم کا اس حدیث کو بیان کرنا یہ ان حدیثوں میں سے ہے جس کی وجہ سے ان کی گرفت کی گئی ہے، انکار کیا گیا ہے. اس لیے کہ حاکم نے خود ہی، محواقی کی کتاب ہے المدخل الصحیح من المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم، حاکم نے خود اپنی اس کتاب کے اندر المدخل الى معرفت الصحیح من السقیم میں فرمایا ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے اپنے باپ سے گڑھی ہوئی حدیثیں بیان. اس کے اندر جو موجود ہے تو حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے؟ یقیناً صحیح نہیں ہو سکتی. دوسرے خالی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ محدثین میں امام احمد بن حنبل، ابو زرع الرازی، ابو حاتم نسائی، دارقطنی وغیرہ نے بھی اس کے موضوع ہونے کی صراحت کر دی ہے. یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے. یہ حدیث ہے کہ ولولا محمد لما خلقت،
ایک دوسرے لفظ سے بھی آئی ہوئی ہے لولا محمد لولاک لما خلقت الافلاک. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ان آسمانوں کو بھی میں پیدا نہ کرتا. وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے. علامہ صغانی بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں بھی کافی وقت گزارا انہوں نے، بلکہ ہندوستانی کی طرف منسوب ہیں. ان کی ایک کتاب ہے موضوعات صغانی. موضوعات صغانی میں حدیث نمبر 78 ہے. اور علامہ شوکانی کی کتاب ہے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کے صفحہ 226 میں نیز علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ صفحہ جلد 1 صفحہ 299 حدیث نمبر 282، ان سب لوگوں نے اس حدیث کو موضوع اور گڑھی ہوئی قرار دیا ہے. یہ گڑھی ہوئی حدیث قطعی طور پر تمام محدثین کے اتفاق کے ساتھ، تو پھر یہ بنیاد کیسے کوئی بنا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ کیسے کوئی پکڑ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے، اور کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہو اور قرآن مجید کے خلاف ہو. آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کا قصہ جو قرآن پاک میں موجود ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جنت کا پھل، جنت کی چیزیں جو کچھ ہے با فراغی سے بڑے مزے سے کھاتے رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور فلاں درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم سے دونوں جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا آیت نمبر 19 سے 23 تک، اور سورہ بقرہ میں 35، 36، 37 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَيَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت کے اندر رہو. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو جو چاہو دونوں کھاتے رہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور فلاں درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ مِن سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان دونوں کو کے سامنے ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر کر دے. وقال، اور شیطان نے کیا کہا، کیسے وسوسہ دیا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمْ عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے روکا نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہیں روکا نہیں مگر اس لیے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے. یا اللہ رب العالمین انہیں جنت میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، مگر ابلیس کہہ رہا تھا اس پھل کو کھا لو ہمیشہ ہمیش رہو گے. وَقَاسَمَهُمَا أَنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم دے کے کہا کہ میں تم دونوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوں، تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں. سجدہ نہیں کیا تھا، عداوت وہی ظاہر ہو گئی تھی، کون سی بھلائی کر رہا تھا. لیکن سیدھے سادھے لوگ شیطان کے چکر میں آ جاتے ہیں. فَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ، پھر دھوکے سے ان لوگوں کو دوپر سے نیچے اتارا. ظاہر ہے درخت کا پھل کھا لینے سے اب سطح ان دونوں کی کھل گئی اور اب نیچے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا، اس کا پھل کھا لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کے سامنے ایک دوسرے کی سطر کھل گئی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ،
اور دونوں اپنی شرمگاہوں پر جنت کا پتا توڑ توڑ کے چپکانے لگے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان دونوں کو ان کے رب نے یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پکار کے کہا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا تم دونوں سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان دونوں نے کیا کہا اور کس نے سکھایا؟ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 37، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنی رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کلمات کو ادا کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود ہی سر اٹھایا اوپر تو دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہے کہ محمد کون ہے؟ اور یہاں یہ کہ توبہ کے کلمات کس نے سکھائے تھے؟ اللہ رب العالمین نے، اور وہ کلمات سورہ اعراف میں ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے بخشا نہیں، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے، قرآن کی آیت بالکل واضح ہے کہ آدم و حوا نے شیطان کی وسوسہ اور ورغلانی کی وجہ سے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب ان سے سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے اور حوا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کلمات سکھائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے یہ کلمات ادا کیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ جب قرآن میں ہے کہ توبہ کا طریقہ اور اس کے الفاظ اللہ رب العالمین نے سکھائے تھے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام نے خود ہی دیکھا عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی۔ کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو یا کوئی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف ہو، اس لیے کہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی مرضی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی ہے ان کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اگر وہ وحی کی گئی ہوتی کہ آدم علیہ السلام خود ہی دیکھ لیں اور خود ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کو وسیلہ بنا لیں تو قرآن مجید کی صریح آیتوں کے اندر اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ گویا یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، محدثین کا اس پر اتفاق ہے، نیز قرآن کے خلاف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام اور مرسلین ہیں ان بہت سارے نبیوں اور رسولوں یہ دعائیہ کلمات کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، لیکن کہیں بھی اس وسیلے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے، اور پھر قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک میں اس طرح کے وسیلے کا کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سراسر غلط ہے۔
اور مشروع نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی تلاش کر لیں، کسی نہ قرآنی دعا میں نہ حدیث پاک کی دعا میں کہیں بھی کسی کی ذات کا کوئی وسیلہ نہیں لیا گیا، نہ اس کا سنے سے کوئی تذکرہ ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا ہوتا اور یہ وسیلہ مشروع ہوتا تو یقیناً کتاب اللہ میں یا حدیث پاک میں اس وسیلے کا تذکرہ ضرور ہوتا۔